إنك حميد مجيد. لا إله إلا الله محمد رسول الله. سب کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی لوگ نہیں آئے، ٹائم کی پابندی کیا کریں، ٹائم پہ وقت کی پابندی کیا کریں، بڑی مہربانی ہوگی۔ حافظ صاحب کلام تلاوت کلام پاک اور اس کے بعد سبحان اللہ۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولياء الله لا خوف عليهم ولا يحزنون. شروع اللہ کے نام سے، جو بڑا مہربان، جو بڑا نہایت رحم والا ہے۔ خبردار، بے شک اللہ کی ولیوں پر نہ کچھ خوف ہے اور نہ کچھ غم۔ صدق صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ جب تیری شان شریعت نظر آتی ہے، زندگی کتنے مرحلے سے گزر جاتی ہے۔ بے طلب مجھ کو دیجے جاتا ہے دینے والا، ہاتھ اٹھتے نہیں جھولی بھر جاتی ہے۔ سبحان اللہ 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 سبحان اللہ۔ اج صرف مٹرا دیوانیری، کیوں دل اداس سمیری، لو 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 وچ شوق جگے، اج میں دان لایا کیوں جڑیا سو
اس صورت کو میں جا رہا گنبد والے یہ اس کے بارے میں بتائیں کہ سرکار کو یہ نعت کتنی پسند ہے؟ یہ کلام حضرت سید کمران محی الدین قادری قدس اللہ العظیم آپ اکثر
مجھے حکم فرما کر یہ کلام سنا کرتے تھے، تو مجھے اللہ پاک نے موقع عطا فرمایا کہ میں گنبد خضرا کے سامنے ہو کر کھڑے ہو کر آپ کو فون کیا اور عرض کی کہ میں گنبد خضرا کے سامنے ہوں اور یہ کلام پیش کر رہا ہوں۔ تو بی بی پاس ہی موجود تھی، تو آپ فرماتے ہیں کہ جب آپ نے یہ نعت سنائی تو ایک ایسی کیفیت تھی کہ دل کے کانوں سے سن رہے تھے اور دل کی آنکھوں سے ہم بھی گنبد خضرا کے سامنے تھے۔ اللہ ہمیں پھر یہ موقع عطا فرمائے ہم سب گنبد خضرا کے سامنے جائیں اور یہ کلام پیش کریں، اور ہر عاشق رسول کے دل کی یہی دعا ہوتی ہے کہ اے سر گنبد والے
میرے سرکار ہمارے 11ویں صدر نشین حضرت سید کمران محی الدین قادری ملاقاتیں فرماتے تھے، اپنی زندگی انہوں نے مریدوں کے لیے وقف کر دی۔ سبحان اللہ۔ سارا دن دربار شریف رہتے تھے، اپنی صحت کی بھی پرواہ نہیں کی۔ تو ایک دفعہ ملاقاتیں فرما رہے تھے تو ایک ماں اپنے بچے کو لے کے آئی، اس نے سرکار یہ بولتا نہیں ہے، بچے کی عمر تھی 6 سال، یہ بولتا نہیں ہے، باتیں نہیں کرتا ہے، گونگا ہے، پتہ نہیں کیا ہے، ڈاکٹروں کو بھی دکھایا، ٹھیک نہیں ہو رہا۔ سرکار نے جلال میں آ کے کہا پڑھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس بچے نے فوراً پڑھ لیا۔ سبحان اللہ۔ اور یہ ان کی ایک کرامت ہے جو میں نے کہا میں ان کے بچے بیٹے بیٹیوں کو بتاؤں۔ سبحان اللہ۔ اس گھر سے میری نسبت ہے اور تعلق ہے۔ جی حفظہ یا رسول اللہ شفا دو بڑی مسموع دعا ہے اور اللہ پاک سے دعا ہے، اللہ پاک اس دعا کے صدقے تمام بیماروں کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، ہماری جسمانی، روحانی، ایقانی، ذہنی، ظاہری، باطنی سب بیماریاں اللہ پاک شفا میں تبدیل فرمائے۔ سبھی اس دعا میں شامل ہو جائیے گا۔ یا رسول اللہ شفا دو میں بہت بیمار ہوں، یا رسول اللہ شفا دو میں بہت بیمار ہوں، کہاں شمس سے آیا روز و شب کی آزادی کچھ مجھے سوجھے نہیں، روز و شب کی آزادی کچھ مجھے سوجھے نہیں، زندگی اپنی سے بھی اس وقت میں بیزار ہوں، یا رسول اللہ شفا دو میں بہت بیمار ہوں، یا رسول اللہ شفا دو میں بہت بیمار ہوں۔
رحمت للعالمین آیا ہے تیری شان میں رحمت یا شفیع النبی میرے گناہوں کو نہ دے یا شفیع النبی میرے گناہوں کو نہ دے سر بسر جبکہ ہے میرا وسیلہ تو جہاں میں ذات پاک جبکہ ہے میرا وسیلہ تو جہاں میں ذات پاک دل میں اپنے خوف محشر سے یا رسول اللہ شفا دو میں بہت بیمار ہوں یا رسول اللہ شفا دو میں بہت بیمار ہوں دو جہاں دیکھنا تیرا میرا مدعا دو جہاں دیکھنا تیرا میرا شفا بہت بیمار ہوں یا رسول اللہ شفا دو میں بہت بیمار ہوں اے
زہورم کچھ اور پڑھیے مصرع بزار ہے زہورم کچھ اور پڑھیے مصرع بزار سیدہ تیرا گو میں سیدہ تیرا گو میں دیکھیا بدکار یا رسول اللہ شفا دو میں بہت بیمار یا رسول اللہ شفا دو میں بہت بیمار یا رسول اللہ شفا دو میں بہت بیمار جیسے کہ آپ کو پتہ ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد میرے اہل بیت کا خیال رکھیں اور ان کی بات مانیں. تو اس لیے ہمارا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک ہم اہل بیت پہ ایمان نہیں لاتے. اہل بیت حضرت بی بی فاطمہ الزہرا خاتون جنت، حضرت علی مولا مشکل کشا اور حضرت امام حسن حسین اور بی بی زینب، ان پہ جب تک ہم ایمان نہیں لاتے، ان کی باتوں پہ عمل نہیں کرتے، ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوتا. اور یہ پنجتن پاک ہیں، حضور پاک بھی اس میں شامل ہیں. حافظ صاحب میں تو پنجتن کا غلام ہوں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا میں تو پنج تن کا غلام ہوں، میں تو پنج تن کا غلام ہوں، میں تو پنج تن کا غلام ہوں. میں مجھے عشق ہے تو خدا مجھے عشق ہے تو رسول سے یہ کرم ہے سارا بطول کا میرے منہ سے آئے مہک صدا جو میں نام لوں
کے تو پنج دھر کا غلام ہوں، میں تو پنج دھر کا غلام ہوں، میں تو پنج دھر کا غلام۔ روشن ہے پج مصطفیٰ علی فاطمہ حسین و حسن تو پنج دھر کا غلام ہو، میں تو پنج دھر کا غلام، میں تو پنج دھر کا غلام ہوں۔ علی کا پیار مقدر سوار دیتا ہے، علی کا بغض تو چہرہ بگاڑ دیتا ہے، علی کے ذکر کو ادنانا جام اے دادا، وہ ایک ہاتھ سے خیبر اکھاڑ دیتا ہے، میں تو پنج دھر کا غلام ہو، میں تو پنج دھر کا غلام ہوں، میں تو پنج دھر کا غلام ہوں۔ حیا کے ماتھے کا تاج زہرا، وفا پرستی لاج زہرا، کسی بھی بیٹی کو نام ملا، ملا ہے تجھ کو جو تاج زہرا، جو تیرے شوہر سے بغض رکھے، مریض ہے لا علاج زہرا، جو تیرے شوہر سے بغض رکھے، مریض ہے لا علاج زہرا، زمانے بھر میں جو بٹ رہا ہے تیرے گھر کا اناج زہرا، حضور زہرا بشر سے ہٹ کر پیغمبروں کے سرابی ہے، کہ ان کے سامنے پڑھنے والے حسین جیسے امام بھی ہیں، میں تو پنج دھر کا غلام ہوں، میں تو پنج دھر کا غلام ہوں، میں تو پنج دھر کا غلام ہوں۔ حیا کی ملکہ وفا کی آیت، حجاب کی سلسبیل زہرا، کہیں ہے معصومیت کا ساحل، کہیں شرافت کی جھیل زہرا، زمانے موجود میں بڑی ہے دلیل حق کی دلیل زہرا، زمانے بھر کی عدالتوں میں نساء کی پہلی وکیل زہرا، زمانے بھر کی عدالتوں میں نساء کی پہلی وکیل زہرا، تیری ایک نظر ہو جائے میرے غم کی صبح تمام ہو جائے، قمر خدا نے یہ رتبہ دیا ہے زہرا کو، جسے یہ دودھ پلائے امام ہو جائے، تو پنج دھر کا غلام
کیونکہ یہ رجب کا مہینہ ہے، مولا علی کی ولادت کا مہینہ ہے، تو اس حوالے سے قطع ہے کہ جب کبھی ماہ رجب صحن حرم سے گزرا، اللہ پاک نے ہمیں رکن یمانی کی زیارت کا بھی موقع دیا جہاں مولا علی کی ولادت ہوئی تھی۔ اللہ سب کو یہ موقع بار بار عطا فرمائے۔ جب کبھی ماہ رجب صحن حرم سے گزرا، مسکراتے ہوئے کعبے کو علی یاد آئے، تو پنج درد کا غلام ہوں میں، تو پنج درد کا غلام دل میں ہو بغض علی کی ولایت کا جسے اعتراف نہیں، وہ لاکھ سجدے ایک گناہ معاف نہیں۔ دل میں ہو بغض علی اور بدر پہ حج کا احرام، تیرے نصیب کے چکر ہے یہ طواف نہیں، بس میں تو پنج درد کا غلام ہوں، میں تو پنج درد کا غلام ہوں۔ طہارتوں کی مقدس خزانہ بیٹھا، پنجتن پاک کا ذکر ہو رہا تھا امام علی مقام کی بارگاہ میں۔ طہارتوں کے مقدس خزانہ بیٹھا، میری بطول کی جیون کا چین بیٹھا، میرے رسول سجدے کو اور لمبا کرو، تمہاری پشت پہ میرا حسین بیٹھا ہے، میں تو پنج درد کا غلام ہوں، میں تو پنج درد کا غلام ہوں۔ مجھے عشق سبل سے ہے، مجھے عشق ان کے وطن سے، مجھے عشق ان کی گلی سے ہے، مجھے عشق ہے تو علی سے ہے، مجھے عشق ہے تو حسن سے ہے، مجھے عشق ہے تو حسین سے، مجھے عشق شاہ زبر سے ہے، میں تو پنج درد کا غلام ہوں، میں تو پنج درد کا غلام ہوں۔ ہوا کیسے دل سے وہ سر جدا،
میں تو خواہ ہوں میں تو پرج تن کا غلام ہوں میں تو پرج تن کا غلام میں تو کل بھی ان کا غلام تھا غلام تھی میں غلام ابن غلام ہوں میں تو پرج تن کا غلام ہوں میں تو پرج تن کا غلام بہت اچھا پڑھا اور پورے اشعار پڑھے ماشاءاللہ. جیسے کہ آپ کو پتہ ہے رجب کا مہینہ ہے، اس میں حضرت علی کی ولادت ہوئی تھی. سبحان اللہ. تو مولانا مشکل کشا کے اسی بات سے لے کے تو علی کے گھر والے سنائے ذرا حافظ صاحب. جی صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. کیونکہ آپ جس آستانے سے بیٹھے ہیں یہ آل نبی اولاد علی کا آستانہ ہے. حضور غوث پاک سے فیض یاب آستانہ ہے. اور جس طرح فرمایا جا رہا تھا کہ اللہ پاک کے محبوب نے فرمایا کہ میں تمہیں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک اپنے اہل بیت. ان دونوں کو اپنا مطمئن نظر اپنا سب کچھ بنا لو گے تو فلاح پاؤ گے. تو اس حوالے سے بڑا خوبصورت کلام پیش خدمت ہے. الطاہر کی ریاست ہے سخائر کی ریاست ہے الطاہر کی ریاست ہے سخائر کی وراثت ہے. کن کی؟ علی کے
وراثت یہ پتھر مارنے والوں سے بھی بدلا نہیں لیتے یہ پتھر مارنے والوں سے بھی بدلا نہیں لیتے کیونکہ کرم کی وراثت ہے کرم کی وراثت ہے دعائیں کی وراثت ہے علی کے یہ گھر والے علی کے یہ گھر والے وفا کی وراثت ہے شیر سنیے یہ شب ہے خاتمہ کی سویرا کا نوکر ہے یہ شب ہے سویرا کا نوکر ہے یہ جب چاہے اثر کر دے یہ جب چاہے اثر کر دے ضیائے کی وراثت ہے یہ جب چاہے اثر کر دے ضیائے کی وراثت ہے علی کے یہ گھر والے وہ ہستی ہو خدیجہ وہ ہستی ہو خدیجہ وہ زہرا کے زینب وہ زہرا کے زینب گواہ قدسی ہے لوگوں گواہ قدسی ہے لوگوں وراثت ہے گواہ قدسی ہے لوگوں گواہ قدسی ہے لوگوں حیا کی وراثت ہے علی کے یہ گھر والے نہ دو اے کوفیوں تالا
کہ بارش مانگ لو رب سے نہ دو اے کوفیوں کہ بارش مانگ لو رب سے ارے یہ مانگے تو ابھی برسے مانگے تو ابھی برسے گھٹائے کی وراثت ہے یہ مانگے تو ابھی برسے مانگے تو ابھی برسے گھٹائے ست ہے علی کے یہ گھر والے علی کے یہ گھر والے وفا وراثت ہے اور میدان محشر ہے اور شاید لکھتا ہے قابل توجہ شیئر فرشتہ کہہ رہا ہے چلو تم حوض کوثر یا جنت کے باغیچوں چلو تم حوض کوثر یا جنت کے باغیچوں طلب ہے جس جگہ کی وہ جگہ کی وراثت ہے طلب ہے جس جگہ کی وہ جگہ ست ہے علی کے یہ گھر والے وفا کی وراثت ہے نہیں تم جانتے کہ کیا جاگی کہ کیا جاگی ہے ستارے ہیں گواہ ارزو سمائے وراثت علی کے یہ گھر والے علی کے یہ گھر والے علی کے یہ گھر والے وفا وراثت ہے علی کے گھر والے علی کے یہ گھر والے وفا کی وراثت ہے سبحان اللہ سبحان اللہ بہت اچھا پڑھا ہے آپ نے حضور غوث پاک ایک دفعہ ایک مرید کے گھر تشریف لے گئے اور فرمایا اتنے پیسے دے دو. اس نے کہا کہ میرے پاس نہیں ہے
میرے پاس کسی کی امانت ہے میرے دوست کی، میں وہ آپ کو کیسے دے دوں؟ آپ میرے پیر مرشد بھی ہیں، میں آپ کو انکار بھی نہیں کر سکتا۔ وہ بڑا تذبذب میں پڑ گیا، پریشان ہوں۔ حضور غوث پاک واپس تشریف لے آئے۔ اگلے دن پھر حضور غوث پاک گئے اور انہوں نے فرمایا کہ مجھے وہ اتنے پیسے دے دیں۔ اس نے کہا چلو دوست کو تو دیکھ لوں گا، میں اپنے پیر مرشد کو ناراض نہیں کر سکتا۔ اس نے وہ پیسے ان کو دے دیے۔ تو اس وقت ڈاک کا سسٹم نہیں ہوتا تھا، خط مہینے بعد پہنچا کرتے تھے، اتنا ایڈوانس نہیں تھا اس وقت ماحول۔ تو ایک خط آیا حضور غوث پاک کے پاس کہ جناب آپ کی دعاؤں سے میرے کام ہو گئے ہیں اور میں نے فتح مجھے نصیب ہوئی ہے، آپ میرے دوست کے گھر جائیں اور اس سے وہ پیسے لینے جتنے میں نے دیے ہوئے تھے۔ سبحان۔ اور وہ اتنی ہی رقم بنتی تھی جتنی اس نے ادا کی۔ حضور غوث پاک پھر اس کے گھر جب گئے اور اس کا خط پڑھوایا تو وہ بڑا خوش ہوا کہ میں نے اپنے پیر مرشد کو ناراض نہیں کیا۔ یہ حضور غوث پاک کی ایک طرح کی کرامت ہے کہ انہیں پہلے ہی پتہ چل گیا تھا کہ اس کا کام ہو گیا ہے اور اس نے اتنی نیاز کہنی ہے اور اس نے دے دی۔ اس لیے نیاز لینے کا سلسلہ نبی پاک کے زمانے میں بھی تھا۔ حضور نبی پاک کے زمانے میں لوگ بہت بڑی بڑی نیازیں دیتے تھے اور لنگر بھی دیتے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم لنگر پکوا کے ان کی خاطرداری بھی فرماتے تھے۔ یہ لنگر کا سلسلہ شروع سے چلتا آ رہا ہے۔ جی حضرت سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا۔ جی میں کلام سے پہلے ایک چھوٹی سی بات کرنا چاہتا ہوں۔ جس طرح بی بی جی فرما رہے تھے کہ نیاز کا سلسلہ حضور غوث پاک کے دور میں بھی جاری تھا، تو میں الحمدللہ پاکستان کا شاید ہی کوئی آستانہ ہو، کوئی دربار ہو یہاں پہ میں نہیں جاتا میں جس سے میں واقف نہیں ہوں، بلکہ پاکستان سے باہر بھی سعودی عرب میں، ساؤتھ افریقہ میں، دبئی، شارجہ میں، جہاں تک میں گیا ہوں، لیکن میں نے اپنی زندگی میں واحد یہ دربار قادریہ فائزیہ بٹالہ شریف دیکھا ہے، جہاں پر میں نے باقاعدہ لکھا ہوا دیکھا ہے کہ یہاں پر صدقہ، زکوٰۃ اور خیرات نہیں لی جاتی، صرف غوث پاک کی نیاز لی جاتی۔ یہ امتیاز ہے اس دربار شریف کا، ورنہ جہاں پر جو مرضی کوئی پیش کرتے ان کو شاید پوچھا بھی نہیں جاتا ہوگا اللہ ماشاءاللہ، لیکن یہ واحد دربار ہے جہاں پر انٹر ہوتے ساتھ ہی سامنے ایک سلیٹ لگی ہوتی تھی جس پر لکھا ہوا تھا یہاں پر صدقہ، زکوٰۃ، خیرات نہیں دی جاتی، صرف حضور غوث پاک کی 11ویں شریف کی نیاز لی جاتی۔ بے شک سبحان۔ تو اللہ پاک اپنے حبیب کے صدقے میں آستانہ عالیہ قادریہ فاضلیہ بٹالہ شریف کا فیض قیامت تک جاری و ساری فرمائے، آمین، اور بی بی جان کو صحت تندرستی والی لمبی زندگی عطا فرمائے، آمین، ان کا سایہ عقیدت مندان اور مریدین پر تا قیامت اللہ پاک قائم دائم فرمائے۔ سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را، سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را، سبھی ان کے در سے بیٹھے ہیں اور گھر سے مانگنے آئے ہیں، تو مل کے مانگیے۔ سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را، میرا خالق کا سبر گو، میرا خالق کا سبر گو،
کہ یہ جو الفاظ ہے نا یہ میں کہہ رہا ہوں کہ جھولی میری کو بھر دو ورنہ کہے گی دنیا جھولی کو میری بھر دو ورنہ کہے گی دنیا کہ شاہ جینا کا منگتا پھرتا ہمارا سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را سب کا کوئی نہ کوئی دنیا میں آسرا ہے سب کا کوئی نہ کوئی دنیا میں آسرا ہے اور میرا بجز تمہارے کوئی نہیں سارا سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را اور میرا بنے ہے دنیا شادی رچی ہوئی ہے میرے میرا بنے ہے دنیا شادی رچی ہوئی ہے سب آلیا باراتی کیا خوب ہے نظارہ سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را اور یہ تیرا ہے میرا کہ بلا لیا پر کہاں روسیا فریدی کہاں آستا تمہارا سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا میرا نہیں میں گولی آتے میرا نہیں کہ میرا دل میں گولیاں میرا دل میں گولیاں میرا دل دیوانیاں میرا میرے پیر دے تیرا میرے پیر دے تیرا دی سنانیاں تیرا دل گولیاں میرا دل دیوانیاں گل بچ پٹا جدو تیرا والا پا لیا گل بچ پٹا جدو تیرا والا پا لیا لوکی پھول وار دے لوکی پھول وار میں جیرے پاسے جانیاں لوکی پھول وار دے لوکی پھول وار دے جیرے پاسے جانیاں میرا دل میں گولی
میرا دی دیوانیاں بڑے رنگ لگے میرے گھر بار کو بڑے رنگ لگے بڑے رنگ لگے بڑے رنگ لگے میرے گھر بار کو جدو دی میں میرا جدو دی میں میرا گھاٹی یار بھی منامیاں جدو دی میں میرا جدو دی میں میرا گھاٹی یار بھی منامیاں جدو دی میں میرا جی باز لیا آمیاں میرا دی میں گولیاں میرا دی میں گولیاں میرا دی دیوانیاں لوکی ایویں سردے 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 میرے کھان پین تو لوکی ایویں سردے 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 میرے کھان پین تو بھائی میرا مینو دے 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 میرا مینو دے 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 رج رج کھانیاں میرا دی میں گولیاں میرا دی دیوانیاں غوثیہ والیو لوکی ایویں سردے ساڈے کھان پین تو بھئی میرے پیر مینو میرے غوث مینو دے دے غوث مینو دے دے میں رج رج کھادیاں غوث مینو دے دے میں رج رج کھادی عبدالقادر مینو دے دے میں رج رج کھادی عبدالقادر رج دے دے میں رج رج کھادی عبدالقادر مینو دے دے میں رج رج کھادیاں میرا دی میں گولیاں میرا دی میں گولیاں میرا دی دیوانیاں میرا میرے پیر میرا دی سدانیاں ڈوبا بیڑا مائی والا 12 سالی تاریا کہو ذرا سبحان اللہ سبحان اللہ وہ ڈوبا بیڑا مائی والا 12 سالی تاریا اے ہو میرا غوث دیاں اے ہو میرا غوث دیاں سچیاں کی شادیاں اے ہو میرا غوث دیاں سچیاں کی شادیاں میرا دی میں گولیاں میرا دی میں گولیاں میرا دی دیوانیاں مشکلات آکے جدو کیڑا مینو پالیا مشکلات آکے جدو کیڑا مینو پالیا پھر بھجی بھجی سیو بھجی بھجی سیو سہتے میرا بلے آنیاں بھجی بھجی سیو میرا بلے آنیاں میرا دین گولیاں تے میرا دیوانیاں میاں محمد بخش کے چند اشعار کلام سنا دیں اور اس کے بعد شراب غوث اعظم اور پھر سنا دیں سبھی ماشاءاللہ نسبت والے بیٹھے ہیں اللہ نے آپ نے لکھے ہیں کسی نے اپنے کاروبار کا نام غوثیہ رکھا ہے کسی نے فاضلیہ رکھا ہے کسی نے بٹالہ شریف رکھا ہے سبحان اللہ وہی بیٹھے تو نسبت والے
تے میاں صاحب فرماندے نے کہ جیڑیاں گڈیاں او آپے اڈیاں او کدے نہ چڑھے اونچائیاں جیڑیاں سایاں آپ چڑھا گڈیاں چنگیاں اڈیاں جیڑیاں سایاں آپ چڑھایا تے میں دیوان میرا میاں کمرہ نو ہو میں میرے الطاف ہو گئیوں تے میں اچھیاں دے سنگ لائی وہ صدقے جاواں اینا اچھیاں تو کچھ نہ نیویاں وہ صدقے جاواں اینا اچھیاں تو جنہ نیویاں بائی قدر نہیں میرے صاحب کو بڑے آیا میں گلیاں دا روڑا روڑا تے پہل چڑھایا او میں گلیاں دا روڑا روڑا او خانہ کعبہ تے حج ضروری تقوی رکھ محبوبہ والا تے چل گوارا تے مرشد دے دروازے اتے تے نوے نوے یار بنائیے وانگ کبھی لوکا تو میاں صاحب فرماتے ہیں کہ تو ایک باری کسی دا ہو تو پھر ہو جاؤ پھر یار میلی اکھ نہ ویکھی نہیں تے ہو جاوے گا لوکی ہو جیڑی بکری اجڑوں بچھڑے وہ رہنی بگیارا جو کی جیڑی مہندی ہاتھ نہ لگے اس مہندی دا کی لانا وہ جتھے گیا قدر نہ ہوئے اوتھے مڑ کی جانا جدھر جانا ہے ادھر طریقہ میاں صاحب دس رہے ہیں کہ جدھر آنا جانا ہوئے وہ رکھیے پاک نگاہ وہ کعبے واگوں تکیے
تیرے یہ واق پراوا کعبے واگو تکیے اسنو یہ واق پراوا سارے آج بڑے غورمن سن رہے ہیں تو میں کہیں مونگا پا کے دنیا سب انسان کو خطب کر دیں کیونکہ انسان دی فطرت ہے لیکن انسان ہوئی ہے جنہیں اتوں ہوئے اندروں بھی ہوئے تو میاں صاحب فرماتے ہیں کہ ٹھیڈو واگ حلیمی تیری نیت دیا بگیاڑا وہ سورج واگ فرشتہ جا پہ دکھا گئے وہ سارا ماڑا وہ سورج واگ وہ سارا ماڑا کہ جس یاری میاں صاحب نے نصیحت کی تھی کہ جس یاری وچ لالچ ہوئے وہ توڑ کدے نہ چلدی وہ پاٹی لیر محمد بخشا کھڑیا دے نہ اڑدی پاٹی لیر محمد بخشا کھڑیا دے اڑدی اور کتنے 100 سال پہلے میاں صاحب نے لکھا کہ آج بھی حقیقت ہے کہ کچھ مل دے پر دلوں نہ مل دے نت ملار سینے بکھریاں ہو کے کرن برائیاں ہوتے نیار کھمینے کچھ پر کئی ورے نہ مل دے پر اندروں لگینے اتھے اپنا خون وغانا جتھے یار دے ڈلن پسینے اتھے اپنا خون وغانا جتھے یار دے ڈلن پسینے اور اس دربار کے لیے ایک دعائیہ شیر کہ صدا بہار دئی اس بارے تے کدے خزان ہون فیض ہزارہ تائی تے ہر پکھا پھل کھاوے از شراب غوث گلشن گلزار مست از شراب غوث گلشن گلزار مست شاخ مستو برگ مستو میوہ مستو پار مست از شراب غوث گلشن گلزار مست روسوئے بردہ تعبیری دو دیوار
شہر مستو کوچہ مستو خانہ خمار مست از شراب غوث اعظم گلشن گلزار مرحبا سرتا پائیو مرحبا 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 محبوب سبحانی سرتا زلف مستو خال مستو ترائے قرار از شراب غوث اعظم گلشن گلزار یا فتح تلقی ازو تسبیح و تحلیل خدا 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 یا فتح تلقی ازو تسبیح کبک در کو سار مست بلبل در باستو کبک در کو سار از شراب گلشن غزل گفتی تو فاضل دی بمدح پیر خیش ای غزل گفتی تو فاضل دی بمدح پیر خیش حرف مستو کل کے گاہر از شراب غوث اعظم گلشن گلزار از شراب غوث گلشن گلزار مست شاغل مستو برگر مستو میوہ مستو بار مست از شراب غوث اعظم گلشن گلزار سبحان اللہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ رحمتوں کی تاج والے دو جہاں کی راج
صدقائے خیر النساء کا عرش کا غم نہ ہو روز جزا کا استغفر غوث اعظم اور گنج بخش فیض عالم داتا گنج بخش فیض عالم صدقائے امام اعظم صدقائے فاروق اعظم دور ہوں سبھی کے رنج و غم یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ یا الہی صدقائے آل رسول یہ سلام آج دانا ہو قبول بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے خدا کا رحم ذات کبریا کے واسطے، عاجزوں پر کر کرم خیر البرا کے واسطے، فضل کر مجھ پر بحق آل و صحاب الخصوص، مرتضی نور خدا شیر خدا کے واسطے، حضرت حسین و زین العابدین باقر امام، جعفر و موسیٰ کاظم علی رضا کے واسطے، حضرت معلوم حقیق سری سکتی ولی اور جنید و شیخ شبلی مقتدہ کے واسطے، عبدالواحد ابو یوسف تطوسی پاک ولی، بول حسن ابو سعید اہل خدا کے واسطے، سید سلطان عبدالقادر محبوب حق غوث محی الدین نور مصطفیٰ کے واسطے، تاج دین عبدالرزاق و شرف دین عبدالوہاب، شاہ بہاؤالدین ولی خوش لقا کے واسطے، شیخ عقیل و شاہ شمس الدین و شاہ رحمان و گدا، شمس الدین ثانی گدائے مرتضی کے واسطے، شاہ فضیل و شاہ کمال و شاہ سکندر قادری، شیخ طاہر بھو محمد پیشوا کے واسطے، شیخ محمد افضل و شیخ فاضل الدین ابو الفرا، شاہ غلام قادر عبد بیریا کے واسطے، شاہ غلام غوث اور سید محمد شاہ ولی، سید احمد شاہ ہادی رہنما کے واسطے، حضرت شاہ حسین بو غضنفر حق شناس، سید ظہور الحسین ذوالعطا کے واسطے، نائب غوث معظم کامل مقبول حق نظر محی الدین پیر مالکہ کے واسطے، صاحب فیض و فضیلت واقف سر حقیقت بدر محی الدین اکرم خوش لقا کے واسطے، رہبر اہل طریقت پیشوائے اہل دل حضرت الطاف محی الدین شاہ کے واسطے، وارث کتب معظم منبع جود و سخا کمران محی الدین نور مصطفیٰ کے واسطے، شوق دل حب سلول کو انقطاب غیر بخش خاندان فاضل غوث الولا کے واسطے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد بدار کل ذرات میات الفال فی مراتن یا شیخ عبدالقادر شیخ اللہ، اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی ابراہیم انکا حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین
الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل والله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل والله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل والله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء واسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم. اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم. جسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم. شمس الضحى بدر الدجى صدر الهدى نور الهدى كافي البراء مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله واسعه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره وسدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغالبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء واليتامى والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتين في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولا الثقلين بالقاسم محمد نور من نور الله نور من نور الله نور من نور الله. يا أيها المشتاقون بنور جماله صلوا عليه وصحابه وسلموا تسليما كثيرا كثيرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. یا اللہ پاک جو کلام پڑھا گیا ہے اور جو تو عام اپنی بات کا اس قبول منظور فرما. آمین. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں پڑھا ہوا کلام اور آج کی محفل اور توام پیش کرتے ہیں قبول منظور فرما. آمین. حضور غوث اعظم محبوب سبحانی قطب ربانی شہباز لامکانی حضرت سید شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت اقدس میں پڑھا ہوا کلام اور توام پیش کرتے ہیں وہ بھی قبول منظور فرما. آمین. پنجتن پاک کی خدمت اقدس میں پڑھا ہوا کلام اور توام پیش کرتے ہیں وہ بھی قبول منظور فرما. آمین. صحابہ اکرام کی خدمت اقدس میں پڑھا ہوا کلام اور توام پیش کرتے ہیں وہ بھی قبول منظور فرما. آمین. سلسلہ عالیہ قادریہ فاضلیہ بٹالہ شریف کے اول کا 11 سے زیادہ نشین حضرات کی خدمت اقدس میں پڑھا ہوا کلام اور توام پیش کرتے ہیں وہ بھی قبول منظور فرما. آمین. آمین ثم آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا اللہ
یا اللہ پاک اپنی رحمت کے صدقے حضور پاک کے صدقے شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے سلسلہ عالیہ قادریہ فاضلیہ بٹالہ شریف کے صدقے تمام مریدین کی نیک جائز دلی مرادیں پوری ہو جائیں آمین تمام مریدین جن کو بیٹوں کی حاجت ہے ان کے گھر بیٹے عطا فرمائے آمین جن کو بیٹیوں کی حاجت ہے ان کے گھر بیٹیاں عطا فرمائے آمین یا اللہ پاک تمام مریدین پر اپنا رحم کرم فرمائے یا اللہ کل بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے بے روزگاروں کو روزگار عطا فرمائے یا اللہ پاک بے ہدایتوں کو ہدایت عطا فرمائے یا اللہ پاک لوگ ایک دوسرے کا حق نہ ماریں کسی کا حق نہ مارنے کی ہدایت عطا فرما دیں اور جن بچوں کو رشتوں کا صرف مسئلہ ہے ان کے رشتے طے ہوں ان کے رشتے اچھی جگہ پہ پیار محبت عزت کرنے والے لوگ ہوں بچے بچیاں سب کے رشتے جڑ جائیں یا اللہ پاک کل بے ہدایتوں کو ہدایت عطا فرما دیں جھوٹ نہ بولنے کی ہدایت عطا فرما دیں آمین ثم آمین یا رب العالمین اللہ تعالیٰ نے بیٹا عطا فرمائے انشاءاللہ بیٹا عطا فرمائے الہی فیضات و برکات روز افسون نور ظہور خاندان عالیہ قادریہ فاضلیہ ہمیشہ برقرار تا یوم قیامت تا قائم و دائم تا یوم قیامت از عنایت کرم تمہانے یا رحیم یا کریم یا قائم و دائم یا حیو یا قیوم یا ذو الجلال والاکرام برحمتک یا ارحم الراحمین وعدائے خاندان مقبول و مقہور زہر دربار مردود ومطلوب مانند یا مانے یا سواد الہی بے حرمت سید القونین ورسول الثقلین مرشد الوقت حضرت مولانا سید کمران محی الدین قادری ابن حضرت مولانا سید